ایک فلسفی کا قول نقل کرتا ہوں پہلے کہ اگر اس کی آغوش رحمت نہ ہوتی تو مثال ایسی ہوتی جیسے ہمارا پہاڑ کے اوپر جو برف ہے جمی رہ جائے نہ پگھلے، اگر جمی رہ جائے نہیں پگھلے گی تو میں نے کتنی جگہوں کے دریا سوکھ جائیں گے، اتنے کنارے خشک ہو جائیں گے، کتنے انسان بھوک سے مر جائیں گے، کتنوں کے گھر اڑ جائیں گے۔ معلوم ہے کہ ایک برف کا پگھلنا کتنے انسانوں کو آباد کرتا ہے، کتنے گھروں کو آباد کرتا ہے، کتنی بستیوں کو آباد کرتا ہے، گھروں کو زندگی دیتا ہے۔ ماں کی آغوش طبیعت وہ ہوتی ہے جس سے آ کر نکل کر جانے والا پوری دنیا کے لیے سرچشمہ بن کر جاتا ہے، رحمت کا سرچشمہ بن کر۔ بہت محترم شخص نے سے لکھا ہوئی پیش اردو ہے، ڈرانے والی بات، ہم سب کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیے ہم اپنے گھر میں بڑے شوق سے لائے کر پودا لگا، گملے میں بویا، پرورش کرنا شروع کیا، بڑا ہونے لگا، پھول آنے لگے اس میں۔ ایک اور سال آئے، ایک شاخ زمین سے کھینچ لی، دوسری شاخ کھینچ لی، دو چار دن بعد تیسری شاخ، ایک شاخ درخت سے کھینچنا شروع کر دیا، پودا سوکھنا شروع ہو گیا۔ بولنا بہت اچھی وہ پودا چاروں طرف سے آپ بہت توجہ کرنا میرے بچوں کو، یہ میری اپنی ایک تجویز کی مثال جو پیش کر رہا ہوں، ایک ایک شاخ ایک ایک شاخ ایک ایک شاخ، لیکن یاد رکھنا کہ وہ پودا سوکھنے نہیں پائے گا۔ اس کی وہ شاخیں جن کو آپ نے ہلا دیا اب ان کا پھول آنا بند ہو جائے گا، ثمر آنا بند ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے بیچ کا جو اس کا ہے شاخ بیچ کے پودے اس کو بھی نکال دیا تو پورا پودا سوکھ جائے گا۔ ہم ضروری نہیں ہے کہ اپنے والدین سے اس طرح پیش آئے تو جھللا کر ہم سے کہ ہم نے تمہیں آہ کیا، ہم ایسا کریں یا نہ کریں، لیکن نادانستگی میں جب ہم کبھی اپنی ماں کے سامنے بغاوت کا انداز اختیار کریں تو وہ چاہے کہے یا نہ کہے، ہم نے پودے کی ایک شاخ کو روک دیا، پھر کبھی ایک شاخ کو روک دیا، پھر کبھی وہ کہے یا نہ کہے، وہ ہرگز نہ کہے میں نے آپ کیا، لیکن جب ہم آخری شاخ کی نوچ دیں گے تو وہ چاہے کہے نہ کہے، کسی اور بارگاہ میں ہم خود بخود آپ ہو جائیں۔ اور اس لیے حضور نے فرمایا اذا دعاکم ابواک فاجب، آگے کی طرف ابھی نہیں کہوں گا، اذا دعاک ابواک، جب تم کو تمہارے ماں باپ ایک ساتھ پکار لیے، پورا مطلب میرے سامنے یہاں اس جگہ آپ کے ماں باپ احتیاط کے ساتھ تشریف فرمائے، دونوں نے ایک ساتھ پکارا، آپ کسے جواب دیں؟ پہلے کس کو جواب دیں؟ اسی کو جواب دیں گے جسے رسول فرمائے، جسے حضور نے فرمایا اسی کو پکاریں گے، جواب دیں گے۔ تو حضور نے کیا جواب دیا؟ جب تم کو تمہارے ماں باپ ایک ساتھ پکار لے تو عجیب تم مت، تو پہلے ماں کو جواب دو، نہیں
یہاں پر اپنے عقیدت کے لحاظ سے خیال کیا پہلے محمد کو جواب دے. یہ ادائیگی ہے. لیکن جب ہم دنیا میں آئے تو روتے ہوئے آئے, مانگ لے کر آئے, مطالبہ لے کر آئے. آتے ہی مطالبہ رونے کا دلیل ہے کہ ہم کچھ مانگ رہے ہیں. تو یہ دیکھو کہ سب سے پہلے کس نے جواب دیا. تو میں یہاں پر دو باتیں اور پیش کروں. میں ایک اس کی اردو کے اندر رہتی ہے اور ایک وہ جو عام جو ممبر پر تشریف لے جاتے ہیں. اس مجمع کے لیے نہیں, خاص طور پر جہاں تک ریکارڈنگ کی آواز جا رہی ہے, میرا ایک فریضہ ہے اس ممبر پر آنے کے ساتھ میں اس کو مختلف طریقوں پر ادائیگی کی کوشش کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ یہ ریکارڈ ساری دنیا میں جا رہا ہے, تو میں ان تمام افراد سے جو دوسری بات بیان کروں گا اس پر خاص توجہ بھی کروں. پہلی بات, جس ممبر پر ہم ہو رہا ہوں, اس ممبر کا حق کیا ہے؟ یہ ممبر کیسے تشکیل پایا؟ یہ ممبر کیسے بنا؟ مسجد النبوی حضور آرام سے ایک جگہ محراب میں تشریف فرما ہوتے تھے. جب وقت آتا تھا مسجد صاحب سے بھر جاتی تھی, حضور کھڑے ہوتے تھے اور گفتگو ہوا. ظاہر ہے کہ ہم یہ نہیں کہیں کہ ان کی آواز سب تک نہیں پہنچتی تھی. اس کی آواز 1,20,000 کے مجمع کو پہنچ جائے. یہ 1,20,000 کے مجمع تک تو آواز نہیں پہنچ سکتی, مگر اتنے لوگوں تک تو پہنچی جائے تو سامنے 1,20,000 کے بندے تک اس آواز کا پہنچنا اتنا معمولی تھا. وہاں سے آواز ہی نہیں ہے. بلند صلوات کو پڑھیں محمد. اب 1,20,000 یا 1,20,000, مگر یہ ہے کہ اس حج نے تمام عالم اسلام کو یہ بتلا دیا کہ اسلام کیا ہے. اگر نماز بتائے, روزہ بتایا, سب کچھ بتایا, تو یہ بھی تو بتا دینا چاہیے تھا کہ دین کی تکمیل کہاں ہے. میں سب قدیر نہیں پڑھ رہا, میں اتنی بات کہوں گا کہ اگر ہم دیکھیں جو عورات حضور کی وہاں پہنچ گئے, وہ مسجد النبوی میں اس محدود بندے سے نہیں پہنچتی. ایک کھجور کا درخت تھا, اس کا سہارا لے کر آپ کھڑے ہوئے, قیام فرماتے تھے اور خطاب فرماتے. چھت پر کھجور کے پتوں کی سائے کی جام کی باتیں تھی. ایک عورت آئی, اب یہ دو باتیں بہت خاص ہیں, تاریخ کا دیکھے. ایک عورت آئی اور اس نے کہا, یا رسول اللہ, آپ یہاں خطاب فرماتے ہیں, مجمع آخر تک ہوتا ہے, بہت سے لوگ آپ کو ٹھیک سے نہیں دیکھ پاتے ہیں, آپ کو اتنی دیر کھڑے رہنے کی زحمت بھی ہوتی ہے. میرا بچہ نجار ہے, بہت ماہر ہے, اگر اجازت دیں تو میں اس کو لے آؤں تاکہ وہ آپ کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنا. حضور نے اجازت دے دی. جس جگہ یہ مسجد ہے وہ یتیموں کے گھر, لوگ کھانا چلنا چاہتے تھے, حضور نے رعایت فرمائی, حضور کا انتظام کیا اور جگہ پاس کیا. اب وہاں اس نگزار بیٹے کو ممبر کی اجازت دی ہے, ممبر بنایا. تو اس نے حضور سے فرمایا کہ انتخاب کیا ہے حضور کا, کہ کیا عرصے تک ڈالیں گے, کیا سیڑھیاں ہوں. تو زیادہ تر یہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں, زیادہ تر آپ یہی شکل پائیں گے. تو میں یہ کہوں گا, پہلی سیڑھی یہ بیٹھنے کی جگہ, کھڑے رہیں گے, پہلی سیڑھی
کتاب 3 اور جب یہاں آئے چوتھی منزل پیر رکھ کر یہاں تک آنے میں چوتھی منزل ہو گئی. جس نے جس جگہ بیٹھنے کا انتخاب کیا وہ جانے. مگر ہمارا مولا وہ تھا جس نے آتے ہی بتا دیا نہ میں اس سے متفق نہ میں اس سے متفق نہ میں اس سے متفق. وہاں بیٹھ کر جانے لگا.